اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محاورتاً آپ نے سنا ہوگا کہ رال ٹپکنا یا کسی کے منہ میں پانی آنا، لیکن آج حقیقتاً اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ ایک میڈیکل کنڈیشن ہے اور بہت سے لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کا سلائیوا یعنی لعاب زیادہ بن رہا ہے، ان کے منہ میں پانی زیادہ آتا ہے، جو کہ تکلیف دہ حد تک ان کے لیے پرابلمز کریٹ کرتا ہے اور ان کو بار بار تھوکنا پڑتا ہے یا اس کو بار بار نگلنا پڑتا ہے، اور کچھ لوگوں کو اس کی وجہ سے ان کے منہ میں بار بار جو ہے تو پرابلمز ہوتی ہیں۔ تو آج بات کرتے ہیں ہائپر سلائیویشن کی، یا سائلوریا اس بیماری کا میڈیکل نام ہے، یعنی آپ کا لعاب جب زیادہ بننے لگے تو اس کے کیا کیا عوامل ہیں، کس وجہ سے آپ کا لعاب زیادہ بن سکتا ہے۔ بات کرتے ہیں سب سے پہلے سائیکولوجیکل فیکٹرز کی یا سینٹرل فیکٹرز کی۔ کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو سائیکیٹرک مریض ہوتے ہیں، جن کو اسکیزوفرینیا ہو یا جو کہ مینٹلی ریٹارڈڈ ہوں اور ان میں ذہن کی انتہائی کمزوری ہو، تو ایسے لوگوں میں جو ہے تو ان کے منہ سے بار بار ان کا جو لعاب ہے وہ نیچے بھی آ رہا ہوتا ہے اور وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سائیکولوجیکل ڈیزیز ہیں، سائیکیٹرک ڈیزیز ہیں، ان میں بھی جو ہے تو آپ کے منہ میں لعاب کا بننا جو ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ اور آپ نے اکثر اوقات دیکھا ہوگا کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں سائیکیٹرک پیشنٹ، ان کے گریبانوں تک وہ بھیگے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کا سلائیوا بہت زیادہ بن کے آ رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے تو بات آتی ہے جی جو لوکل فیکٹرز ہیں، یعنی آپ کے منہ میں خدا نخواستہ کچھ ایسے پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے یہ پرابلم بار بار ہوتی ہے۔ ان میں گمز ریسیشن، جو جنجوائٹس ہے، جب آپ کے جو مسوڑے ہیں وہ خراب ہونے لگ جائیں، وہ گلنے سڑنے لگ جائیں، اس وجہ سے بھی جو ہے تو آپ کے بار بار جو سلائیوا ہے وہ بہت زیادہ بنتا ہے۔ آپ کے جو سلائیوری گلینڈز ہیں یعنی غدود ہیں جو کہ لعاب پیدا کرتے ہیں، وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے زیادہ آتا ہے۔ خصوصاً وہ لوگ جن میں اورل انفیکشن، اورل کینڈیڈیاسز یعنی فنگل انفیکشنز ہوتے ہیں، اگر وہ امیونو کمپرومائزڈ ہوں، اسٹیرائڈز وغیرہ کا استعمال کر رہے ہوں، یا شوگر کے مریض ہیں، خدا نخواستہ HIV کے مریض ہیں، یا اس طرح اور کسی بھی وجہ سے دائمی بیماری کی وجہ سے ان کی امیونٹی کمزور ہے اور ان کو بار بار منہ میں فنگل انفیکشنز ہوتے ہیں، خصوصاً بچوں میں جو شیرخوار بچے ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس وجہ سے بھی جو ہے تو ان کا سلائیوا بہت زیادہ بنتا ہے اور ان کے منہ میں پانی جو ہے وہ بہت زیادہ آ رہا ہوتا ہے۔ اور ایسے بچوں کو اکثر اوقات یہ پرابلم ہوتی ہے، ان کو بب لگانی پڑتی ہے اور ان کو بار بار ان کے منہ کو سکھانا پڑتا ہے، اور اس حد تک ہو جاتا ہے کہ ان کی سکن جو ہے، پیری اورل سکن یعنی منہ کے ارد گرد جو سکن ہے وہ خراب ہونے لگ جاتی ہے۔ یہ لوکل فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں، مسوڑوں کی پرابلمز بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ خواتین دانتوں کی پرابلم، دانتوں میں جو ہے تو کیڑے کی جب پرابلم ہوتی ہے، ٹاٹر کا پرابلم آ جاتا ہے یا سکیلز اس کے اوپر آ جاتے ہیں، دانتوں کی صفائی اور منہ کی صفائی کا اگر پراپر خیال نہ رکھا جائے تو اس کی وجہ سے بھی جو لعاب ہے وہ بہت زیادہ بن سکتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں جی ان فیکٹرز پہ جو کہ آپ کے گلینڈز سے ریلیٹڈ ہے، یعنی آپ کے گلینڈز بعض اوقات یہ ہائپر ایکٹیو ہو جاتے ہیں، ان میں گلینڈز میں جو ہے تو ہائپر ٹرافی ہو جاتی ہے، گلینڈز بڑھ جاتے ہیں، ان کی ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے اور اس وجہ سے جو ہے تو آپ کا جو لعاب ہے وہ زیادہ بنتا ہے۔ پھر آتے ہیں ڈائٹری فیکٹرز کی طرف۔ خواتین ڈائٹری فیکٹرز میں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے سامنے کوئی سٹرس فروٹ کاٹ رہا ہے، لیمو کاٹ رہا ہے، تو آٹومیٹکلی آپ کے جو سلائیوری گلینڈز ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ ایسی چیزیں جس طرح سٹرس فروٹس وغیرہ، اس کا استعمال اگر بہت زیادہ ہو، یا ایسی کچھ خوراکیں جن سے آپ کے گلینڈز جو ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جائیں، آپ کا سمپیتھیٹک سسٹم ایکٹیویٹ ہو جائے، جو سٹیمولیٹنگ سبسٹانسز ہیں جس طرح کے چاکلیٹ، کیفین اور ان چیزوں کا اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی آپ کی دل کی دھڑکن بھی بڑھ جاتی ہے، آپ کی سلائیویشن بھی بڑھ جاتی ہے، آپ کی جو لیکریمیشن ہے یعنی آنکھوں میں وہ بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ سٹیمولنٹ سبسٹانسز کا اگر استعمال کرتے ہیں، چائے کافی زیادہ پیتے ہیں، اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ پھر لوکل فیکٹرز کی میں نے بات کی تو ان میں ذکر کرتے ہیں ان لوگوں کا جو کہ گٹکا، پان، نسوار وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ بھی آپ کے منہ کی صفائی کے لیے قدرتی ایک میکینزم ہے کہ آپ کے گلینڈ جو ہے وہ سلائیوا خارج کرتے ہیں تاکہ آپ کی منہ کی صفائی ہوتی رہے۔ اس وجہ سے بھی بہت سے لوگ جو ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں ان میں جو سلائیوا کی پروڈکشن ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ پھر آتے ہیں جی گیسٹرو ایسوفیجل ریفلکس کی طرف۔ گیسٹرو ایسوفیجل ریفلکس یعنی آپ کے معدے کے کنٹینٹس جو ہیں وہ اوپر کی طرف آتے ہیں، آپ کے معدے میں تیزابیت زیادہ ہوتی ہے، اس کی سیکریشن زیادہ ہوتی ہے، آپ کا کڑوا پانی ہمیشہ منہ میں آ رہا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو وہ الٹی اور متلی کی حد تک اوپر آتا ہے اور وہ اس کو تھوک بھی دیتے ہیں، یا اس کے ساتھ متلی یا الٹی ان کو آتی ہے، وہ الٹی بھی کر لیتے ہیں۔ گیسٹرو ایسوفیجل ریفلکس، اس کے ساتھ بھی یہ پرابلم سلائیویشن کی یہ زیادہ ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو معدے کے مسائل ہیں، خصوصاً ان لوگوں کو جن کو سیکریٹری ڈائریا ہوتا ہے، تو ان لوگوں میں آپ کا گٹ جو ہے وہ ایکٹیویٹڈ رہتا ہے، گٹ کی سیکریشنز اور ایکسکریشنز زیادہ ہوتی ہیں، پانی کا بہاؤ زیادہ ہوتا ہے، تو اس سے آپ کو ڈائریا بھی ہو سکتا ہے اور ہائپر سلائیویشن یا سائلوریا بھی ہو سکتا ہے۔
اس کے لیے فیکٹرز کیسے ہیں کہ اگر یہ چیزیں آپ کو ہیں تو اس کا علاج کیسے کیا جائے. اس کے علاج کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے خواتین حضرات وہ ہے آپ کے منہ کی صفائی. اورل کیویٹی کی صفائی کا آپ نے خیال رکھنا ہے, کلی بار بار کرنی ہے, مسواک وغیرہ کا استعمال کرنا ہے, دانتوں کی صفائی کا خیال رکھنا ہے. ساتھ ہی ساتھ میں جو ہے تو مسوڑوں کی صحت کے لیے آپ نے بی کمپلیکس, وائٹامن سی, ان چیزوں کا استعمال کرنا ہے. دانتوں کی صحت کے لیے کیلشیم, وائٹامن ڈی کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کے کھانے جو ہیں ان میں سپائسز کم سے کم ہو, پھل سبزیوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ ہو. آپ ذہنی طور پہ جو ہے تو آپ کو انزائٹی نہ ہو, آپ انزائٹی کا شکار نہ ہو. ذہنی طور پہ اپنے آپ کو آپ ریلیکس رکھا کریں, اور اس کے ساتھ جو ہے تو ورزش کا اہتمام اور ایسی چیزوں میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں کہ آپ کی جو ہائپر ایکٹیویٹی ہے وہ کم سے کم لیول پہ آئے, تاکہ آپ کے گلینڈز بھی اسٹیبل ہو سکیں اور آپ کو یہ پرابلم کم سے کم ہو. اور جن لوگوں کو گیسٹرو اسوفیجل ریفلکس کی پرابلم ہے ان کو پروموٹیلیٹی ڈرگز, پی پی آئیز یا اینٹی سیکریٹری ڈرگز ہم دے دیتے ہیں, تو اس کے ساتھ یہ پرابلم جو ہے وہ حل ہو جاتی ہے. اس کے لیے مختلف قسم کی دوائیاں جن میں یہ گلینڈز کو کم کرنے کے لیے, ان کی سیکریشن کو کم کرنے کے لیے مختلف قسم کی دوائیاں جس طرح اینٹی کولینرجک دوائیاں ہیں, اگر ان کا استعمال کرایا جائے تو اس کے ساتھ یہ سیکریشن کم ہو سکتی ہے. بہرحال وہ آپ کا ڈینٹسٹ یا آپ کا ای این ٹی اسپیشلسٹ یا آپ کا میڈیکل اسپیشلسٹ وہ بہتر جانتا ہے کہ کب آپ کو جنرل میئرز کی ضرورت ہے, کب آپ کو دوائیوں کی ضرورت ہے. لیکن جو فیکٹرز تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ لیے کہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ بیماری کس وجہ سے ہوتی ہے اور اس کا علاج کیا ہے. خواتین حضرات امید کرتا ہوں کہ یہ تذکرہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.